یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا کہ ڈائبٹیز بھی کنٹرول کریں، شوگر بھی کنٹرول کریں، وزن اپنا بھی کم کریں، لائف سٹائل بھی ٹھیک کریں، متحرک زندگی گزاریں، اور ساتھ میں سٹیٹنز کی آپ نے افادیت اور اہمیت اجاگر کی۔ اب جب سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ نے لپڈ پروفائل کرائی اور وہ ٹھیک آ گئی، تو پھر تو دوائی بند کر دینی چاہیے۔ یہ جو بہت سارے پیشنٹس سب سے بڑی جو غلطی جو کرتے ہیں ہمارے جو پیشنٹ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا جو ہی لپڈس کنٹرول ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرا تو کولیسٹرول بالکل نارمل ہو گیا ہے تو میں نے دوائی بند کر دی ہے۔ جب وہ دوائی بند کرتے ہیں تو کولیسٹرول کے میں نے اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا، جو ہی آپ دوا کو بند کرتے ہیں یہ دوبارہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی دوائی اس کو کولیسٹرول کی دوائی بغیر مشورے کے بند نہ کریں، یہ لازمی طور پہ۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر مریض کو کوئی پرابلم آ جائے نا تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں وہ فلاں دوائیاں کھا رہا تھا اس لیے میں نے یہ دوائی بند کر دی۔ تو سب سے جو پہلے وہ دوائی بند کرتا ہے وہ کولیسٹرول کی دوائی بند کرتا ہے۔ مجھے اس کی ریزن سمجھ نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے۔ ان کو شاید افادیت اس کی افادیت نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں شاید ایسے میرا کولیسٹرول تو نارمل ہے۔ بعض اوقات ہمارے کچھ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے اندر بھی ایک عادت تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے آپ کا اب کولیسٹرول نارمل ہے، آپ دوائی بند کر دیں، آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ بہینی اسی طرح ہے کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے تو آپ شوگر کی دوائیاں بند کر دیں، بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا تو بلڈ پریشر کی دوائی بند کر دیں۔ ہاں دوائی میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ کا ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، لیکن دوائی کو از خود نہ بند کریں۔ ڈاکٹر صاحب جسٹ لٹل کویسچن اینڈ اے لٹل آنسر، یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ جتنی بھی سٹیٹنز ہیں ان کو آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ میجر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے جگر پہ یا کہیں اور، تو یہ آپ کیسے بیلنس کر کے دیتے ہیں؟ دیکھیں جو میں نے بہت جو کامن سائیڈ ایفیکٹ دیکھا ہے جو ہوتا بھی ہے اور اکثر مریض بھی کمپلین کرتے ہیں، باڈی ایکس اینڈ پینس، جس کو ہم اپنی زبان میں مائلجیا کہتے ہیں، یعنی اکثر سٹیٹن ایسوسیٹڈ ہیں مائلجیا کے ساتھ۔ اور اگر خدا نخواستہ بہت کچھ لوگوں کے اندر ہیوی ڈوز ہم یوز کریں تو ان کے اندر مسلز کا بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، جس کو ریبڈومائلسس بھی کہتے ہیں، ان کے مسلز کے اندر وہ ٹشو ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوور ڈوز سے شروع کریں، آہستہ اس کو سیٹ کریں، اور تھوڑا سا شروع میں مائلجیا ضرور ہوتا ہے لیکن بعد میں جو مائلجیا ہے یعنی پٹھوں کی درد ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایک اور جو سائیڈ ایفیکٹ ہے لیکن وہ اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں پرونز اینڈ کونز کی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو لوگ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو اگر یہ اسٹیٹن لیتے تو نیو آنسیٹ آف ڈائبٹیز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کچھ پرسنٹیج کے اندر، لیکن کیونکہ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں تو اس کو ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو آلریڈی ایٹ رسک ہوتے ہیں ڈائبٹیز ہونے کے، تو اس کو استعمال اس کا آپ کسی صورت میں ترک نہ کریں، اور جو بھی ہے بات وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ کوئی کسی حد تک یہ جو گلوکوفیج ٹائپ کی ادویات ہیں یہ بھی خون کی چربی کو کم کرنے میں کوئی دیکھیں جتنی بھی ادویات ہیں، دیکھیں اب بہت سارے جیسے ابھی ہم جو شوگر کی ادویات ہیں وہ بہت اچھا امپیکٹ کرنے، مثلا GLP-1 ایگونسٹ نے بہت دفعہ کی، وکٹوزا کے بارے میں بات کی ہے، اب ایک اور جو دوا سیماگلوٹائڈ جو اورل آ گئی ہے، GLP-1 ایگونسٹ جو بھی ہے وہ سارے اس پہ اچھا افیکٹ کرتے ہیں، یعنی لیکن اور اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں، لیکن جو SGLT2 ہیں جو گردوں کے ذریعے آپ کی شوگر کو ایکسکریٹ کرتے ہیں وہ سلائٹلی آپ کا LDL کولیسٹرول بڑھاتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں بڑھتا، لیکن اس سے کولیسٹرول تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فائبریٹس کا کیا رول ہے؟ جو ٹرائیگلیسرائڈ ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈ بیسیکلی جو ہیں وہ عام طور پہ اگر آپ کے 300 ملی گرام سے زیادہ ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے آپ شوگر کو اچھا کنٹرول کریں تو ٹرائیگلیسرائڈ بہتر ہو جاتے ہیں، سٹیٹن دینے سے بھی ٹرائیگلیسرائڈ بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر 300 350 کی رینج میں جا رہا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ ہزاروں میں ٹرائیگلیسرائڈ ہوتا ہے جس کو ہم فیمیلیل ہائپر ٹرائیگلیسریڈیمیا کہتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر ہمیں پھر فائبریٹس وغیرہ دینے پڑتے ہیں۔ جب آپ کا 350 300 سے زیادہ ہو تو پھر ہم اس کو فائبریٹس ادویات استعمال کرتے ہیں۔